अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें। लाहौर इस वक्त तख्त लाहौर बचाने के लिए और तख्त लाहौर गिराने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जंग छिड़ चुकी है। ये आइनी अदालती कानूनी जंग अगले कई दिन तक जारी रहेगी, क्योंकि फ़िलहाल इसके ख़त्म होने का इम्कान नहीं है। फैसला किया इमरान खान साहब ने कि दोनों असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, और इसके लिए दिन मुकर्रर किया 23 तारीख का, 23 तारीख जुमातुल मुबारक। लेकिन मामला ये हुआ कि ये होना ही था, आपको मैंने बता दिया था एज पर शेड्यूल और एज पर न्यूज़ जो मैंने आपको दी उसी तरीके से हुआ। उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई कि तहरीक अदम एतमाद आ गई, और तहरीक अदम एतमाद के बाद स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ, तीनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। और उसके बाद साथ ही गवर्नर पंजाब ने एक और सेशन कॉल कर लिया और उन्होंने कहा आप एतमाद का वोट लें। अब ये दोनों पैरेलल चीज़ें थीं। तहरीक अदम एतमाद इसलिए पेश की गई कि वो असम्बली न तोड़ सकें और असम्बली तोड़ने के मामले को रोका जाए, और साथ ही दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करने की कोशिश की कि आप एतमाद का वोट लें। अब तहरीक अदम एतमाद के मामले में ये होता है कि बंदे पूरे करने हैं अपोजिशन ने। तहरीक अदम एतमाद वो लेके आई है 186 अरकान पूरे करें। अगर तो 186 अरकान उनके पास होते, बहुत इजीली होते, तो फिर तो उन्हें गवर्नर पंजाब को ये कहने की ज़रूरत ही ना होती कि जी आप एतमाद का वोट लें। वो सीधा सीधा तहरीक अदम एतमाद आई थी और बता देते, अपने नंबर ले पूरे करते, और 7 दिन के अंदर अंदर ये खेल ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन से कम नहीं होने चाहिए और 7 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 3 और 7 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद को डिस्पोज ऑफ करना है। ये मामला शुरू हो चुका और सेशन चल रहा था। इसमें आइन बिल्कुल फिक्स है, आइन में पाबंदी है, इसमें कोई झोल नहीं है। ये होना ही था, स्पीकर इसको करवाने का पाबंद था। लेकिन चूंकि बंदे पूरे नहीं हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ अभी तक उनकी बातचीत किसी नुकड़े नहीं लग रही, कोई हतमी तौर पे दाखिल नहीं हो रही, बल्कि उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगले इंतखाबात के लिए, सीट एडजस्टमेंट के लिए। कौमी असम्बली की कितनी सीटें होंगी, सूबाई असम्बली की कितनी सीटें होंगी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इंतखाबी ताहत पे बात कर रहे हैं। इधर क्या है, इधर कुछ भी नहीं है। इधर चौधरी शुजात साहब हैं और चौधरी शुजात साहब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नवाज सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को इतना बड़ा पोर्शन देने के लिए तैयार हो जाए, और फिर ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को या तो वज़ीर आला बना दें, पीडीएम वाले वज़ीर आला बना दें, उसकी भी अभी तक कोई हामी नहीं भरी गई। बहरहाल ये गेम चल रही है। तो गवर्नर पंजाब ने कहा कि जी आप एतमाद का वोट, अब एतमाद के वोट के लिए पूरे करने हैं आदमी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, वज़ीर आला पंजाब को। लेकिन इससे अलग एक और आइनी और कानूनी और अदालती जंग वो है कि सेशन जब चल रहा हो तो गवर्नर पंजाब कह नहीं सकते। अब ये डिबेट शुरू हो गई, और इसी दौरान अभी क्योंकि स्पीकर के पास, सिटिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मामलात होते हैं, इख्तियारात होते हैं हैंडल करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और स्पीकर अगर समझदार हो तो फिर काफ़ी कुछ कर सकता है। जो पिछली तहरीक अदम एतमाद थी मरकज़ में, जो इमरान खान साहब के खिलाफ आई थी, उसको आम तौर पे यही था कि बस 7 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन उस तहरीक अदम एतमाद को इमरान खान और उनकी लीगल टीम ने इस तरीके से खेला था कि तहरीक अदम एतमाद की बत्तियां बना बना के वो रद्दी की टोकरी में डालते रहे। और उस तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, हालांकि इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई थी, और उसने बहुत ज़्यादा, वो भी उस तरीके से हैंडल नहीं कर सके थे, नाकाम हो गई थी। लेकिन उस तरीके से हैंडल नहीं कर सके, उतना सियासी फ़ायदा नहीं उठा सके थे जितना इमरान खान साहब ने उठाया उस तहरीक अदम एतमाद से, जो कि कामयाब भी हो गए। बहरहाल वो तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने अच्छा खेला था, बहुत अच्छा खेला था, और एज पॉलिटिकल एनालिस्ट ये सारे हुक्मरान इत्तेहाद भी बहुत अच्छी तरह इसको मानते हैं कि जनाब उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को बहुत अच्छा खेला। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, बाजवा साहब के लिए भी हैरान कुन था कि इस हद तक वो लेके जाएंगे। वो उस तहरीक अदम एतमाद को 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब तक लेके गए, और तमाम अदालतें खोलनी पड़ी और बहुत कुछ माहौल बना। लेकिन वो बहरहाल उसे कामयाब तो हुई और इक़्तिदार से हटाया गया। तो अब भी अगर तगड़ी गवर्नमेंट हो, तगड़े स्पीकर हो, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लिहाजा स्पीकर पंजाब असम्बली ने
بجائے اس کے کہ کل آ کے بتاتے، انہوں نے آج ہی ایک جب یہ مشاورت ہو رہی تھی کہ اسپیکر کل کے سیشن کو کیسے ہینڈل کریں گے اور چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اس پہ ابھی یہاں تک کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب اور دیگر اہم قانون دان جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا، یہ عدالتوں میں جا کے لڑائی لڑی جائے گی، لیکن اس وقت تک وزیر اعلیٰ کون رہے گا؟ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی ہی رہیں گے، اور ان کے علاوہ کوئی اور وزیر اعلیٰ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں تو ٹھیک ہے، ادروائز جب تک یہ لٹیگیشن چل رہی ہے، یہ قانونی آئینی عدالتی جنگ چل رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے جب تک کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد نتیجہ نکل آئے گا۔ بہرحال اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ فیصلہ کیا کہ کل کا سیشن جو ہے وہ غیر آئینی ہے، جو گورنر نے کال کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب جمعے کو سیشن ہوگا اور جمعے کو تحریک عدم اعتماد پہ بات ہوگی، تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش کی جائے گی جمعے کو، انہوں نے اجلاس ملتوی کر دیا، اسپیشل اجلاس کال کر لیا جمعے تک کے لیے، اور جمعے کو صرف تحریک عدم اعتماد پہ بات ہوگی، تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی، اور 3 دن کے بعد 7 دن سے پہلے اس کی کاؤنٹنگ ہونی ہے، اس کی گنتی ہوگی، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کا، اس میں 186 ممبرز جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں اپوزیشن کو، یعنی 14 جماعتی اتحاد جو ہے، پیپلز پارٹی ہے، اس میں مسلم لیگ نواز ہے اور کوئی ہیں، تو اب اس میں لوٹا کریسی چل نہیں سکتی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ نہ لوٹا کریسی نہ ووٹوں کی خرید و فروخت، کیونکہ لوٹا کریسی اس لیے بند ہو گئی ہے کہ آپ انحراف کروا بھی نا ارکان کو وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتے، ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، لہٰذا کوئی بھی اب لوٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، یہ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا تھا اور وہ اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کو پتہ، یعنی کہ وفاقی حکومت کو پتہ چل گیا کہ یہ تو معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، جو اتنا آسانی سے وہ سمجھ رہے تھے کہ فوری طور پہ یہ اعتماد کا ووٹ کہیں گے، اعتماد کا ووٹ بندے نہیں پورے کرنے، اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ اعتماد کا ووٹ بھی جب گورنر کہتا ہے تو اس میں بھی ایک مناسب وقت دیتا ہے، سفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے، تاکہ اراکین جو ہیں وہ اگر بیرون ملک ہیں، شہروں سے باہر ہیں، کہیں وفد گیا ہوا ہے تو وہ واپس آ جائے اور وہ آ کے حصہ لے۔ اس کی تازہ ترین مثال جو ہے وہ پنجاب میں یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اور سپریم کورٹ نے پھر واپس ریفر کیا تھا، اس وقت بھی جو ووٹ ہوا تھا ویسٹر گیلزی کے وزیر اعلیٰ بنے تھے حمزہ شہباز جو ہیں، پھر اس الیکشن کو ختم کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے، تو اس لیے وہی چیز دوبارہ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ تو فارغ کر دیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے، اور اب لڑائی ہے اعصاب کی اور نفسیاتی حربے اور مسل دکھائے جائیں گے کہ کون کتنا طاقتور ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو کل گورنر پنجاب نے سیشن کال کیا ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اب کل تو اجلاس ہونا نہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے چودھری پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو پھر ہم دفتر سیل کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی کہ غنڈہ گردی بدماشی وہ کام چلے گا، بجائے اس کے حالانکہ یہ معاملہ میری دانست میں یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں جائے گا، عدالتوں میں جائے گا۔ اگر کل کے سیشن کو اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے، اب اس رولنگ کو چیلنج کر دیں ہائی کورٹ میں، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اپوزیشن کرے گی، اور ہائی کورٹ میں میدان سجے گا، اور تالے شالے والی جو باتیں ہیں وہ تو ایک بچگانہ باتیں ہیں، تالے نہ لگنے ہیں نہ اس طرح کے لگیں گے، بلکہ اس طریقے سے اور کیوس پیدا ہو رہا ہے، اور اس سارے کرائسس کے نتیجے میں جو چیز برآمد ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس بحران کو ختم کرنا ہے تو پھر انتخابات کی طرف بڑھا جائے، عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ عام انتخابات کے علاوہ عام انتخابات اس کرائسس سے نکلنے کا۔ اور جیسے ہی اب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر یہ کل کو چیلنج کرتے ہیں تو بھی پنجاب اسمبلی تحلیل تو نہیں ہوگی، رک جائے گی، اور اگر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا پھر آپ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، کیونکہ اتنا ٹائم تو ہے نہیں، اب تحریک عدم اعتماد ہی فیصلہ کرے گی، اور اس کے لیے 3 سے 7 دن کے اندر اس نے فیصلہ ہونا ہے، یعنی جمعے کے بعد مزید 4 دن کے اندر
اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ہٹ جائیں گے اور نئے وزیر اعلیٰ آ جائیں گے۔ اور اگر یہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو فیصلہ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، وہ ایڈوائس جائے گی اور سمری جائے گی۔ گورنر پنجاب جو ہیں اس سمری کو پھر روک نہیں سکیں گے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کا جو آپشن تھا، وہ جو کارڈ تھا، وہ اپوزیشن نے استعمال کر لیا، اور وہ واحد ایک ہی کارڈ ہوتا ہے کہ اسمبلی توڑنے سے روکنے کے لیے کہ آپ تحریک عدم اعتماد جمع کروا دیں اور اس پہ ووٹنگ ہو جائے۔ تو وہ کارڈ استعمال ہونے لگا ہے، وہ آخری کارڈ تھا، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر اس دوران، کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے درمیان، اور وہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، آج بھی اجلاس ہوا، پرویز خٹک صاحب، فواد چودھری صاحب اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما وہ موجود تھے، شاہ محمد قریشی صاحب، انہوں نے یہ سارے معاملات ڈسکس کیے ہیں پرویز الہی صاحب سے، مونس الہی صاحب سے، اور 15 سے 20 سیٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے۔ تو 15 سے 20 سیٹیں میرا نہیں خیال کہ پورے پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں 15-20 سیٹوں کا کوئی ایشو ہے، اس کا مطلب ہے کہ ریزنیبل ڈیمانڈ ہے، اور 10-15 سیٹوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور کاف لیگ کو ایک پورشن مل جائے گا، کیونکہ تحریک عدم اعتماد صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری پرویز الہی صاحب کی جماعت جو ہے وہ شفٹ ہو جائے چودھری شجاعت صاحب کی طرف، اور اعلان کر دے، اعلان بغاوت کر دے۔ کم از کم 6 MPs جو ہیں، 10 جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی ہے یہ، اور اس میں میجورٹی آئی ہے 6 MPs کی، تو 6 MPs سے بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ پورے 10 ووٹ چاہیے، ان کے 179 نمبرز ہیں، تمام ملا کے ان کے 190 نمبر ہیں، تو 7 MPs کم از کم چاہیے ان کو اپنے نمبرز پورے کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ ایک جنگ ہے، تخت لاہور آج جو ہے وہ فتح نہیں ہو سکے گا، یہ تخت لاہور رہے گا عمران خان صاحب کے پاس، پرویز الہی صاحب کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔